بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض فرمائے ہیں اور اسی رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اور قرآن پاک کا آپس میں بہت بڑا گہرا ربط ہے۔ ایک پہلو سے ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات اور واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کو جو نازل فرمایا ہے وہ ہدایت عطا فرمانے کے لیے، اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمانے کے لیے جن کے اندر تقوی ہو، کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جو انسان تقوی والی صفت سے متصف ہوگا ان کو قرآن کے ذریعے سے ہدایت اور رہنمائی ملتی رہے گی اور وہ اپنی زندگی کو صحیح طور پر گزارتے ہوئے چلتے چلے جائیں گے۔ اب یہ ہے کہ تقوی والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو تو کیسے ہو، اس کے ذریعے کیا، اس کے کیا ذرائع ہیں؟ تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تقوی جو پیدا ہوتا ہے اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے روزہ۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے کو میں نے تم پر فرض فرمایا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والی قوموں پر فرض فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو فرض فرمانے کا سبب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے، شاید کہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، تم اللہ سے ڈرنے لگو، گناہوں سے بچنے لگو اور اپنی زندگی کو صاف ستھرے انداز پہ گزارنے کی کوشش کرنے لگو۔ تو رمضان کا جو روزہ ہے اور روزے جو ہیں وہ انسان کے اندر تقوی والے صفت کو پیدا کرتے ہیں۔ تقوی انسان کے اندر بڑھتا ہے، انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو قرآن اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ اور قرآن پاک کا نزول کا ربط آپس میں بہت گہرا ہے۔ اس بات سے، اس پہلو سے ہمیں اور اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو، رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کو جو تقوی والے ہوں، جن کے اندر تقوی والی صفت ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اور یہ تقوی والی صفت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ تو روزہ رکھنے سے تقوی پیدا ہوگا، اور جن کے اندر تقوی پیدا ہوگا ان کو قرآن سے رہنمائی حاصل ہوگی۔ تو اس رمضان کے مہینے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ کے جو بھی منع کردہ ہوا چیزیں ہیں اس سے ہم بچتے ہوئے اور پرہیز کرتے ہوئے روزے کو رکھیں اور اپنی زندگی گزاریں، تاکہ ہم کو قرآن کے ذریعے سے رہنمائی حاصل ہوتی رہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔